پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتلائیں گے یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ سے پہلے دنیا کا خصوصاً عرب کا جو دور تھا وہ بڑا بدترین دور تھا۔ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت سے پہلے پوری دنیا اور خصوصاً ملک عرب تاریخ کے سیاہ دور سے گزر رہا تھا۔ اس دور کو تاریخ میں عصر جاہلیت یعنی اندھیرے اور جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ بتوں کی پوجا، ایک اللہ کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک اللہ کو بھول کر اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس کے اندر اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ لوگ پتھروں، درختوں، حتیٰ کہ کھجور کے بنے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے تھے اور بھوک لگنے پر انہیں خود ہی کھا لیا کرتے تھے۔ جب انہیں بھوک لگتی تھی تو اسے خود ہی کھا لیا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو عیب اور ذلت سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کئی مسلسل یعنی سنگ دل انسان ایسے گزرے ہیں اور باپ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ شراب، جوا، چوری، بدکاری یعنی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، غریبوں کو ستایا جاتا تھا، ان کے ساتھ میں جانوروں کی طرح بدترین سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو میرے آقا جناب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی دنیا میں ذات باری تعالی نے ولادت باسعادت فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا اس بیمار کی طرح تھی جو دم توڑ رہا تھا۔ اخلاق مر چکے تھے، انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف کفر اور ظلم کا اندھیرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سراج منیرا یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور امن و ہدایت کا نور پھیلایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جس کا کائنات کو صدیوں سے انتظار تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کائنات کے سب سے بڑے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار جناب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت ہو چکی تھی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو مکہ کی وادی برکتوں سے بھر گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت شام کے محلات روشن ہو گئے، کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور صدیوں سے جلنے والی مجوسیوں کی آگ بجھ گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا سے اب کفر اور ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے خوشی میں پورے مکہ کی دعوت دی اور اپنے یتیم پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ آپ کی ولادت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ چرند، پرند، زمین اور آسمان غرض کے ہر مخلوق کے لیے خوشی کا پیغام بن کر آئی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا اور آپ کا دنیا میں یعنی تشریف لانا، آپ کی سیرت کو ہم اپنائیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کی لائی ہوئی یعنی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ 12 ربیع الاول کا روزہ بھی عام دنوں کے نفلی روزے کی طرح ہے۔ اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہوئی ہے، لہذا 12 ربیع الاول کے روزے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت سمجھنا یا اس کو الگ درجہ دے کر لازمی طور پر سمجھ کر کہ اس دن کی مخصوص سنت سمجھ کر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا ضروری ہے یہ نہیں ہے، یعنی اس دن خاص سنت سمجھ کر روزہ رکھنا درست نہیں ہے 12 ربیع الاول کو۔ باقی جیسے عام دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، ایسے اگر کوئی خاص فضیلت سمجھے بغیر 12 ربیع الاول کو بھی نفلی روزہ رکھ لے
تو شرعن کوئی حرج نہیں۔ اور اگر پیر یا جمعرات کے دن 12 ربیع الاول آ جائے اور کوئی وجہ پیر یا جمعرات کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہے تو اس دن روزہ عام تاریخوں کی طرح رکھنا مستحب ہوگا۔ حضور دنیا میں کون سی تاریخ کو تشریف لائے؟ 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی روایت ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بھی روایت ہے، اور حضور 8 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، یہ بھی روایت ہے، اور 14 کو دنیا میں آئے، یہ بھی روایت ہے، اور 12 کو دنیا میں آئی، یہ بھی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام یعنی مشہور اور عام روایت کے مطابق 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل سن 571 عیسوی کو بروز پیر صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ولادت کی تاریخ کے حوالے سے 8 اور 9 ربیع الاول کے اقوال بھی موجود ہیں، البتہ عوام اور خواص میں 12 ربیع الاول کا جو قول ہے وہی زیادہ مشہور اور معتبر ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا ہے، اس لیے اسے سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔